Assalamu alaikum, this is Madiha from Housewife Tales. Please like and subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates. नॉवेल का नाम है आओ उम्मीद बांटें और इसको लिखा है आयशा तनवीर ने। बात हो गई है मेरी, अब बस शिफ्टिंग हो तो मैं भी सुकून से जाऊं। तुम तमीज़ से रहना वहाँ, मेरी नाक मत कटवा देना नानी के सामने। कपड़े तह लगाते फरी बाजी बोल रही थी, जुमले के आखिर तक आते आते हाथ रुक गए, लेकिन ज़बान बदस्तूर चलती रही। अम्मी सच ही कहती थीं कि फरी बाजी की ज़बान रफ्तार से ज़्यादा, हाथ अगर चलने लग जाएं तो सब काम वक्त पर बल्कि वक्त से पहले हो जाएं। शहीर ने कीनातोज़ नज़रों से फरी के रुकते हाथों को देखा। तुम्हारी नाक कुछ कट ही जाए तो अच्छा है, इतनी मोटी है मुझे तो लगता है कि तुम्हें पानी पीते वक्त ग्लास भी नज़र नहीं आता होगा। इसने असल बात छोड़कर एक जुमला पकड़ा और बेसरोपा बातें बोलना शुरू कर दी। फरी बाजी उम्र में इससे महज 2 साल बड़ी थी। सारा बचपन तो फरी को लगाओ तड़ी, फरी को कचरे में गिर पड़ी, गा गा कर चिढ़ाते और लड़ते झगड़ते गुजरा था। वो तो इंटर के फ़ौरन बाद जब अम्मी ने फरी की शादी कर दी तो उसे सख्ती से बाजी बोलने की तलकीन करी। बाजी बोलना तो इसने शुरू कर दिया, लेकिन आप जनाब वाली इज्जत ना दे सका। फजूल ही बोलना हमेशा, मेरी नाक मोटी है और ख़ुद तो जैसे बड़े वहीद मुराद हो। बाजी ने आग बगूला होकर हाथ में पकड़े कपड़े पटखे। वहीद मुराद तो इनाम भाई के ज़माने की बातें हैं, हमारा मुकाबला तो फवाद खान, दानिश तैमूर और हमज़ा अब्बासी से करो। इसने भी फिर से बात उड़ाई। इस नाजुक वक्त में इसकी गैर संजीदगी फरी को एक आंख नहीं भाई थी। गुस्से में उठी तो हाथ तह किए हुए कपड़ों को लगा और सारा ढेर मसहरी से लुढ़क कर ज़मीन पर आ रहा। वो अपनी आंखों में आती नमी छुपाए चली गई थीं। इन्हें मनाने या चुप कराने के लिए वो क्या आवाज़ देता। हसरत भरी नज़रें तो नीचे बिखरे कपड़ों पर टिकी थीं। वो ठंडी सांस भर कर रह गया, अब यह सब यकीनन उससे ही समेटना था। वो इसीलिए इधर उधर की बात कर रहा था, जानता था कि इसकी हसास बहन का दिल भरा हुआ होगा, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। अब मल का जज्बात के नॉर्मल होने तक सब कुछ उसे ही समेटना था। हाय अम्मी जी, आप होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। तेज़ी से हाथ चलाते इसके दिल से दुहाई निकली थी। वो शुरू से अपना गम हंसी में छुपाने का आदी था। शानी मेरा बच्चा, जाओ ऊपर से अपना सारा सामान ले आओ। आज फरी मासी के साथ घर साफ करवा रही थी तो कितनी चीज़ें देकर गई है। नानी ने पढ़ने में महफ शानजे को दुलार से मुखातिब किया। वो जब भी पढ़ रही होती इन्हें इस पर बेतहाशा प्यार आता। ये और बात कि ऐसा मौका कम कम ही आता था। ऊपर क्या सामान है मेरा? साफ सुथरा घर है, 2-4 पतंगे बच्चों की होंगी वो दे गई तो क्या एहसान किया। शानी ने लापरवाही का मुजाहरा किया। 2-4 पतंगे, 5-7 गेंदें, बल्ले, नौकर लगे हैं यहाँ सब, जो ऊपर से नीचे लाकर देते रहेंगे सामान। तुम्हें ज़रूरत क्या थी महल्ले भर के बच्चों को घर में घुसाने की? नानी का दुलार ख़त्म हुआ, वो अपने असली मूड में आ गई। बात इनकी थी भी दुरुस्त। ऊपर वाला हिस्सा किराए पर ही रहता था। अब अगर कुछ अरसे से खाली भी था तो बच्चों को पतंग उड़ाने या खेलने के लिए छत पर जाने की इजाज़त देने की क्या ज़रूरत थी। इस पर सुस्त ऐसी जाकर देखा भी नहीं कि क्या क्या ऊपर छोड़ आई है। फरी का ससुराल मुद्दतों से इनका पड़ोसी था, सो अच्छी मेल मुलाकात थी। कल मासी के साथ 2 मूढ़े, चाय का कप, ग्लास, कितनी चीज़ें फरी लाई और कह गई कि अब हम शिफ्ट हो जाएंगे, आप बाकी सामान उठवा लें। वो तो शर्मिंदा ही हो गई, जब घर दे दिया है तो वो खाली ही होना चाहिए था। अच्छा ना, अभी मुझे पढ़ने दें, रात को ले आऊँगी। शानी ने नानी की कमज़ोरी पकड़ी और इन्हमाक से किताबों पर झुक गई, गोया आज ही सब घोल कर पी जाएगी। उसे अंदाज़ा था कि अभी ऊपर गई तो सामान में रिसालों और नावलों की तादाद इनको तैश दिला देगी। इसका डाइजेस्ट पढ़ना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके रोने धोने पर इजाज़त तो दे दी, लेकिन अब भी डाइजेस्ट देखकर इनका मिजाज बरहम हो जाता था। नानी ने गुस्से से उसे घूरा और कुछ कहने से गुरेज ही किया। शायद इसी बहाने वो कुछ पढ़ ले। चीज़ों का क्या था, आ ही जाती। फरी ने मैट्रिक किया था जब अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब्बू के इंतकाल से इनके छोटे से घराने में कभी न पुर होने वाला खला आ गया था। अब्बू बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले बाप और शौहर थे। इनकी जुदाई से जहाँ फरी बहुत ज़ूदरंज हो गई तो अम्मी वहमी हो गई थीं। शहीर खुद लापरवाह और अपनी पढ़ाई से दूर हो गया था। अब्बू उसे खुद पढ़ाते थे। इनके जाने के बाद इसका किताबें खोलने को दिल नहीं चाहता था। ददियाल में कोई था नहीं, ननियाल होने
تھے مگر معاشی طور پر ان سے کچھ کم تھے، لیکن حتی المقدور خیال رکھتے۔ ایک بڑا سا گھر تھا۔ ماموں نے بھاگ دوڑ کر ابو کی پینشن جاری کروا دی تھی۔ مالی مسائل نہیں تھے، لیکن احساس تحفظ کہیں کھو سا گیا تھا۔ امی کو گھر میں مرد کی کمی شدت سے محسوس ہوتی، سو اپنے بھتیجے سے بیٹی کو بیاہ کر انہیں ساتھ ہی رکھ لیا۔ بیٹی بھیجنے کے بجائے انہیں پلا پلایا جوان بیٹا مل گیا، جو ہاتھوں سے نکلتے شہید پر نظر بھی رکھ سکتا اور گھر کے دیگر کام بھی کرتا۔ ماموں مامی کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ ماشاء اللہ، 5 بیٹے اور چھوٹا سا گھر۔ شادی کے بعد مسئلہ تو ہونا ہی تھا، چلو بہن کے کام آئے۔ اعتراض اگر کسی کو تھا تو وہ تھا شہیر احمد، دلہن کا اکلوتا بھائی۔ ایسی نازک مزاج، بات بات پہ لڑنے اور رونے والی بات ہوئی۔ بہن کی رخصتی کے بجائے ایک عدد روبدار، سنجیدہ اور ذمہ دار بھائی گھر آ گئے۔ وہ اس کے ٹیچر سے ملتے، بیگ چیک کرتے اور دوستوں پر نظر رکھتے، گاہے بگاہے اسے ماں بہن سے قریب کرنے اور عملی زندگی میں آنے کے لیے نصیحتیں بھی کرتے رہتے۔ در حقیقت انعام بھائی ان کے لیے تحفہ خداوندی ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں پھپھو کو بیٹا اور شہید کو بڑا بھائی بن کے دکھایا تھا۔ انعام بھائی کا سلجھا ہوا رویہ ہی تھا کہ امی کو یکایک اپنی نازک مزاج بیٹی کے نخرے زیادہ محسوس ہونے لگے۔ وہ فری کو بات بات پہ ٹوکتیں، شوہر کا خیال رکھنے کی نصیحت کرتیں، اس کی ماں کے بجائے ساس ہی لگتیں۔ فائدہ یہاں بھی فری باجی کا ہوا۔ انعام بھائی پھپھو کو ماں کی جگہ سمجھتے اور اپنے محبوب شریک حیات کو ظالم ساس کے ظلم سے بچا لیتے۔ فری باجی شاید وہ واحد فرد تھیں جن کی الٹی سیدھی ضد بھی وہ آرام سے برداشت کرتے۔ ان کے سامنے شہیر کی بھی مجال نہ تھی کہ فری باجی کو کچھ کہہ دیتا۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ فری باجی کے 2 ننھے بچے ان کی زندگی کی رونق بڑھانے بھی آ گئے تھے۔ شہیر بھی اب یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے کچھ ہی عرصے میں عملی زندگی میں آنے والا تھا۔ گھر کی طرف سے مطمئن ہو کر انعام بھائی نے مستقبل کا سوچ کر ملک سے باہر نوکری کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلے شہیر چھوٹا تھا، لیکن اب وہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ پھپھو کے اکیلے پن کا مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باہر سیٹل ہونا چاہتے تھے۔ انسان سوچتا تو کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ انعام بھائی ابھی گئے بھی نہیں تھے کہ امی کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے کتنے ہی دن انہیں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر انعام بھائی کو ایک بہت اچھی آفر آ گئی تو وہ سعودیہ چلے گئے۔ اب تو فری باجی اور بچوں کے کاغذات بھی بن کر آ گئے تھے۔ شہیر کا آخری سیمسٹر ابھی باقی تھا۔ امی کے انتقال کے بعد پینشن کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا، سو طے یہ پایا کہ اس گھر کو کرائے پر چڑھا کر شہیر چھوٹے سے گھر میں چلا جائے۔ بڑے گھر کو سنبھالنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور آمدنی کا ذریعہ بھی ہو جائے گا۔ فری باجی نے ماموں کی گلی میں ہی اس کے لیے ایک گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ انعام بھائی کے پاس جانے کی خوشی اپنی جگہ، لیکن امی کی یاد، اپنے گھر، بھائی اور ملک سے دوری کا احساس فری باجی کو جذباتی کیے دے رہا تھا۔ آج فری باجی زیور اور قرآن پاک ماموں کے گھر لے گئی تھیں۔ گھر چھوڑنے کا خیال انہیں روحان سا کر رہا تھا، سو واپس آ کر آنسو چھپانے کے لیے کچن کے کاموں میں لگ گئیں۔ کیا ہے باجی، بچوں کو کیوں چھوڑ آئیں دادی کے پاس؟ کتنا سناٹا ہو رہا ہے گھر میں۔ شہیر بولتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ وہ فری باجی کا منہ ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے سلاد کاٹتے مڑ کر اسے دیکھا۔ ماموں بہت اداس ہو رہے تھے کہ پھر جانے کب ملاقات ہو۔ انہوں نے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کا لہجہ اداس تھا۔ شہیر نے بے سختہ سر پر ہاتھ مارا۔ اس نے غلط موضوع کا انتخاب کر لیا۔ پھر رو پڑتی تو الگ کہانی شروع ہو جاتی۔ کیا بنا رہی ہو؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ بات بدلنے کے لیے وہ ندیدے پن کا مظاہرہ کرتا آگے بڑھا۔ بریانی بنائی ہے، بعد میں کون بنا کر دے گا؟ فری باجی نے خوشگوار لہجے میں کہنا چاہا، لیکن ٹان پھر وہیں آ کے ٹوٹ گئی۔ ارے بازاری کھانے زندہ باد، شکر ہے اب میں بے فکری سے جو دل چاہے گا کھاؤں گا، کوئی ٹوکے گا نہیں، اس نے بشاشت سے کہا۔ بیٹا 4 دن کھاؤ گے نا، پھر قدر آ جائے گی گھر کے تازہ کھانوں کی۔ فری باجی نے بھی اپنا مزاج بدلنے کی نادانستہ کوشش کی۔ اچھا ہے، پھر میں ڈھونڈ لوں گا کھانا بنا کر دینے والی، اب تو انعام بھائی بھی نہیں، جو مرضی کرو، اس نے شرارت سے کہا۔ اے خبردار، جو کچھ الٹا سیدھا کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ شہیر کو کہنا دھیان سے پڑھے، فالتو مشغلوں میں وقت ضائع نہ کرے، بلکہ اپنی فیلڈ پہ ہی انٹرنشپ کرے اور جاب ڈھونڈے۔ باجی کی بات اسے تپا گئی۔ ان کا بس چلے تو 2-4 جاسوس چھوڑ دیں میرے پیچھے، میں کہاں وقت ضائع کرتا ہوں۔ انعام بھائی شروع سے نہ صرف اس کے چال چلن پر کڑی نظر رکھتے تھے، بلکہ امتحانی نتائج بھی باریک بینی سے چیک کرتے تھے۔ ان کی سختی ہی تھی کہ عمران سیریز، مختلف میگزین اور ڈائجسٹ پڑھنے کے باوجود اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا۔ پڑھتے پڑھتے اسے لکھنے کا بھی شوق ہو گیا، لیکن اس کا لکھنے کا مشغلہ بھی انہیں وقت کا ضیاع ہی لگتا۔ وہ کافی عرصے سے مختلف اخبار اور رسالوں میں لکھتا تھا۔ اس کی خواہش بھی میس کمیونیکیشن پڑھنے کی تھی، لیکن انعام بھائی کے زور دینے پر بائیو کیمسٹری پڑھنے پڑی۔ اب بھی ان کی بے وقت نصیحت اسے بیزار کر گئی۔ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں، اب نوکری ڈھونڈو، ذمہ دار بنو تو تمہاری شادی کر کے ہم فارغ ہوں۔ باجی نے فوراً اپنے میاں کی طرفداری کی۔
बिजली, गैस के बिल भरना, सौदा लाना, सब कुछ तो मेरे सर है और कितना जिम्मेदार बनूं? वो तड़प कर बोला। बिल भरने के लिए पैसे कमाने जितना। सामने इसकी ही बहन थी, शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी जिठाई ऐसे मौक़ों पर बहुत काम आती। पैसा तो बीवी के नसीब से आता है, आने वाली अपना रिस्क ले आएगी, मैं भी इसके साथ दो चारने वाले खा ही लूँगा। इसने तदब्बुर से कहा था, लेकिन लबों पर मचलती मुस्कुराहट वाज़े थी। फरी बाजी भी हंस दी, फिर याद आने पर नसीहत की। सुबह सुबह शिफ्टिंग करनी है हमने, खाना खाकर जल्दी सो जाना। वो सर हिलाकर रह गया। बड़े ट्रक में भरकर सारा सामान इकट्ठा ही जाना था। वो सामान लेकर नए घर आ गया ताकि अपनी निगरानी में फर्नीचर मजदूरों से दुरुस्त जगह पर रखवा ले। बाद में सेटिंग के लिए ख्वार होने का कोई इरादा न था। फरी को अभी मामों के घर छोड़ दिया ताकि बच्चों को खाना खिलाकर आ जाए और कार्टन खोल खोल कर अलमारी में कपड़े और किचन में बर्तन रख सके। घर तो अच्छा है, अब मालिक मकान भी अच्छे निकलें। सामान सेट करवाते इसने सोचा। एक बार रात में वो फरी के साथ घर देख गया था, लेकिन मालिक मकान से इसका कोई तारुफ नहीं हुआ था। अम्मी का मैका और फरी बाजी का ससुराल इसी महल्ले में था। ये लोग इनके पुराने जानने वाले थे, लेकिन अपनी फितरी लापरवाही के बायस शहीद का इनसे कोई राब्ता, ताल्लुक और तारुफ नहीं था। बस सामान उतराते हुए घर से एक 12-13 साल का लड़का निकलता नजर आया। ट्रक से सामान उतरता देखकर नानी अम्मा को किराएदारों की आमद का इल्म हो गया। शानजे कॉलेज गई हुई थी, घर में होती तो इस वक्त ज़रूर सलवाते सुनती। वो ऊपर से कुछ नहीं लाई थी। वो सीढ़ियों की तरफ का दरवाज़ा खोलकर मुंतज़िर बैठ गई। काफ़ी उठापटक के बाद एक खूबसूरत जवान मज़दूरों के साथ नीचे आया था। वो मज़दूरों को फारिग करके पलटा तो उन्होंने प्यार से आवाज़ दी, शहीर बेटा बात सुनना। अपने नाम की पुकार सुनकर वो पलटकर चौंका। सीढ़ियों की साइड पर दरवाज़ा जो पहले बंद था अब खुला था। एक उम्र रसीदा खातून मुस्कुराकर उसे देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो इनके सामने आया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मुझे आंटी कहलवाना नहीं पसंद है, तुम भी सबकी तरह मुझे नानी ही कह दिया करो। उन्होंने खुश अखलाकी से फरमाइश की, फिर मकसद पर आए। ऊपर जो हमारा सामान रखा है वो यहाँ छोड़ जाओ। कैसा सामान? वो समझा नहीं तो बेसाख्ता पूछा। वो शानी के बैट बॉल, किताबें वगैरह होंगी। सामान का दुरुस्त अंदाज़ा नानी को भी नहीं था, महज परी की बात जहन में थी। जी जी, ये सामान तो है, पिछली गैलरी में रखा हुआ है, मैं लाता हूँ। बल्कि आप शानी को भेज दें मेरे साथ, मेरी किताबें भी सेट करवा दे। इसने इनसे बढ़कर खुश अखलाकी का मुजाहिरा किया तो नानी को करंट लग गया। दिमाग ठीक है? शानी क्यों तुम्हारी किताबें सेट करवाए? तुम्हारे बाप की नौकर है? इनकी एकदम भड़कते लहजे पर शहीद हैरान रह गया, लेकिन बुजुर्ग थी सो बात पर गौर किए बिना मामला रफा दफा करने की नियत से बोला। नौकर वाली क्या बात है नानी, हम पड़ोसी हैं, दोस्ती की गर्ज से कह रहा था। आपको नहीं पसंद तो जाने दें। तुम तो हद से बढ़ रहे हो बदतमीज़, हमारी लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं करती फिरती। वो गजबनाक हुई और इनका जुमला सुनकर शहीद हैरान और समझकर शर्मसार हो गया। सॉरी नानी, मैं समझा शानी कोई लड़का है। बस कर दो, अब 1000 बातें बना ली, एक काम न हुआ। खबरदार जो मुझे आइंदा नानी कहा। नानी का पारा ऐसे ही चढ़ता था। वो दरवाज़ा इसके मुंह पे बंद करके चली गई। शहीर हैरान परेशान खड़ा सोचता रहा। नए घर की इब्तिदा तो बड़ी ही बुरी हुई है, अब आगे क्या होगा? तुम तो मेरी अपनी बच्ची हो फरी, माजरत की क्या बात है, लेकिन उसे भी बात करने की कुछ तो अकल होनी चाहिए। प्यार से बराबर बैठी फरी के हाथ पर हाथ रखते नानी ने बोलते बोलते तिरछी नज़रों से शहीद को घूरा। एक घर में साथ रहना था, गलत फहमी फ़ौरन रफा दफा करने के लिए ही फरी बाजी शहीद को लिए नानी की खिदमत में हाजिर हुई थी। नानी के मिजाज के भी क्या ही कहने, प्यार से बेटी बेटी करते वो शहीद को देखती तो लबो लहजा अंदाज ही बदल जाता। लम्हे के चौथाई में बदलने वाले इनके तासुरात शहीद को हैरान करके दे रहे थे। बुशरा अंसारी भी नानी से ही सीखती होंगी। मरऊबियत के आलम में इसने सोचा। नानी के दबिंग अंदाज के सामने इसकी टैंची की तरह चलती ज़बान खामोश थी और वो नज़रें झुकाए शर्मिंदा सा बैठा था। इस तमाम किस्से के दरमियान वो जिसे शर्म आनी चाहिए थी, इनकी नवासी शानजे उर्फ शानी बड़े मज़े से बज़ाहिर चेहरा झुकाए मसरूफ़ मगर मुस्कुराते हुए इसकी बेइज्जती इंजॉय कर रही थी। इतनी अकल होती तो वहाँ अपने घर में ही रह लेता, इसीलिए यहाँ आपके ज़ेरे साया छोड़ रही हूँ। आप हमारी बुजुर्ग हैं, अगर कुछ गलत देखें तो मना करें। इसकी क्या मजाल आगे से चुप ही करे। थोड़ा नादान है लेकिन बदतमीज़ नहीं मेरा भाई। फरी बाजी नानी के मुकाबिल आज अपनी सारी सलाहियतें इस्तेमाल कर रही थी। शहीर दिली दिल में कर्राह उठा। एक और दस्ते शफ़क़त, अल्लाह किसी को यतीम ना करें। वालदैन ना हों तो पूरा ज़माना ही थानेदार बन जाता है। बज़ाहिर तवज्जो से सुनता वो दिल ही दिल में इनकी क्लास के बर्खास्त होने की दुआ मांग रहा था। एक तरफ रखे तख्त पर सलीके से दुपट्टा लिए शानी बैठी अपने मोबाइल के साथ मसरूफ़ थी। नीची नज़रों की ज़िद में खूबसूरत पाँव थे। लड़की वाकई प्यारी है। नानी और परी की मौजूदगी के बायस एहतियात से इसने ताड़ने का फ़र्ज़ अंजाम दिया। अब लड़की खुद सामने बैठी थी तो क्या देखता भी ना।
اچھے گھر کا بچہ ہے، ماں کی تربیت تو بولتی ہی ہے بیٹا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں خود اس کا خیال رکھوں گی، کیا پڑھ رہے ہو تم؟ آخر فری باجی کی محنت کام آئی، نانی نے قدر نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ ایک دم مخاطب کیے جانے پر وہ چونکا، نانی کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو سو آسان الفاظ کا چناؤ کیا۔ 16ویں جماعت میں ہوں نانی، عقل بھی تمہاری 16ویں کے سن میں ہی رہ گئی ہے، جانتی ہوں ماسٹرز کر رہے ہو، مضمون کیا ہے؟ نانی نے بیزاری سے بولتے ہوئے اسے پھر شرمندہ کیا۔ شانی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ آئی ہنسی کو روکا۔ حسینہ کے سامنے اس بے عزتی پر اس نے منہ بنا کر جواب دیا، بائیو کیمسٹری پڑھ رہا ہوں۔ چلو اچھی بات ہے، شانی کی پڑھائی میں مدد کر دینا، بلکہ وقت مقررہ پر آ جاؤ روز تو اس کو بھی پڑھا دینا۔ نانی نے گویا سکون کی سانس لی، اتنی حسین لڑکی کو ٹیوشن دینے کے خیال سے جہاں شہیر کے چہرے پر رونق اتری وہیں شانی کے ہونٹ بھج گئے۔ اس نے خفاسی نظر نانی پر ڈالنے کے بعد نظروں ہی نظروں میں شہیر کو بھسم کر دینے کی کوشش کی۔ یوں گھر میں نانی کے زیر سایہ ٹیوشن کا مطلب واقعی پڑھنا تھا، نہ یہ لمبو یہاں آنے کی بات کرتا، نہ نانی کو یہ نادر خیال آتا۔ فری باجی انعام بھائی کے پاس چلی گئیں اور پیچھے وہ اکیلا رہ گیا۔ انعام بھائی کی سختی نے ایسا کوئی بے تکلف دوست بھی نہیں بننے دیا تھا جس کے گھر جا سکتا یا وہ اس سے ملنے آ جاتا۔ ایک دن ماموں کے اصرار پر وہ ان کے گھر کھانا کھانے گیا، لیکن پھر سہولت سے منع کر دیا، بہن کا سسرال تھا آخر، پھر بھابھیوں سے تکلف بھی تھا۔ اب 2 دن سے وہ بازار سے کچھ لا کر کھا لیتا، ارادہ تھا کہ جلد ہی خود کچن میں اپنی کوکنگ کے جوہر دکھائے گا، لیکن ابھی تک ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شہیر لاؤبالی تھا، فطرت کے لیے تفریح کے دل میں کچھ بھی سوچ لیتا، لیکن ہلکے کردار کا مالک نہیں تھا۔ تبھی اپنے نیچے والے گھر میں رہنے والی حسینہ کی خوبصورتی سے وقتی طور پر متاثر ہوا، پھر سب بھول گیا۔ ایسی ہٹلر نانی کے گھر میں جانا یوں بھی شیر کی کچھار میں گھسنے کے برابر تھا۔ لیکن نانی جان کچھ نہیں بھولی تھیں، اپنے وقت میں میٹرک کیا تھا، اب ان کے خیال میں نئی نسل کو تو پی ایچ ڈی ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں نواسی صاحبہ 50 سال بعد بھی میٹرک سے آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ شانی بہت ذہین تھی، جتنا پڑھتی اچھے نمبر لے آتی، مگر لاپرواہ تھی۔ اعلیٰ تعلیم اس کی ترجیحات میں کہیں نہیں تھی، اسے پڑھانے کے لیے نانی کو خود دھیان دینا پڑتا تھا۔ وہ گھر سے باہر جاتی تو بھی وہ پریشان رہتی، گھر میں اچھا باعتبار ٹیوشن بہت مہنگا پڑتا۔ اب فری نے جس اپنائیت سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی، اس موقع کو نانی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی سپہر میں صحن میں ہی ٹہلتی رہیں، ادھر شہیر اپنے دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا، ادھر انہوں نے صحن سے سیڑھیوں کا دروازہ کھولا۔ شہیر نے اچانک انہیں دیکھا تو سابقہ منظر یاد کر کے سلام کرتے کچھ گڑبڑا گیا۔ السلام علیکم آنٹی، نانی، آنٹی۔ اسے فوری طور پر یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے نانی پکارنے کی رعایت حاصل ہے یا منسوخ ہو چکی ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آ جاؤ، پرتپاک انداز میں اسے جواب دیتے انہوں نے کمال مہربانی سے اس کی بوکھلاہٹ نظر انداز کی اور اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ خود صحن سے رکھے تخت کی طرف بڑھ گئیں تو انکار کے الفاظ شہیر کی زبان پر ہی رہ گئے۔ تو ان کرہن وہ ان کے پیچھے چل دیا۔ فری کیسی ہے، بچے سب سیٹ ہو گئے؟ اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ جی اللہ کا شکر ہے، دل ہی دل میں حیران ہوتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اس کے حساب سے یہ نانی کا مزاج نہیں تھا۔ کھانا تو نہیں کھایا ہوگا؟ ایسا ہے کہ میں کھانا لاتی ہوں، کھانا کھا کر پھر تم شانی کو پڑھا دینا، روز پڑھانے کا ٹائم اپنی سہولت کے حساب سے سیٹ کر لو، کھانا بھی نیچے ہی کھا لینا۔ وہ زیادہ دیر تکلف سے برت کے بات نہ کر سکیں اور فوراً مطلب کی بات پر آ گئیں۔ کھانا انہوں نے شاید اسے ٹیوشن کے معاوضے کے طور پر طے کیا تھا۔ شہیر دفعتاً واقعتاً بھوکا تھا، شدید بھوک میں گھر کے بنے کھانے کی آفر ایسی نہیں تھی کہ انکار کر دیتا۔ بیگ میں رکھے سینڈوچ اپنی قسمت کو روتے رہ گئے اور شہیر نے ڈٹ کر نانی کے ہاتھ کا مزیدار شملہ مرچ قیمہ کھایا۔ اس دوران اندر سے آتی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی اکلوتی اسٹوڈنٹ بھی کالج سے آ کر سو رہی ہے اور نیند کے اوقات میں اس جبری ٹیوشن کے لیے شہیر کی طرح بالکل تیار نہیں۔ نانی کے سامنے کس کی چلتی سو کچھ دیر بعد سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولتی، اپنے حسین چہرے پر بیزاری کے تاثرات لیے کتابیں اٹھائے شانی کی آمد ہوئی تھی۔ شہیر کا تھکا ہوا جسم ذہن بھی کھانے کے بعد اب آرام کا طالب تھا، لیکن نانی 3 کپ بھاپ اڑاتی چائے لے کر اپنا کھایا رزق حلال کروانے سامنے بیٹھی تھی۔ پہلا دن تھا، تعارف بھی نہیں تھا، سو جھجک تھی، کچھ تھے بھی دونوں غنودگی میں، سو کورس دیکھ کر اور شانی کی معلومات جانچ کر شہیر اٹھ گیا۔ اس نے ٹیوشن کا وقت رات کے کھانے سے پہلے کا طے کیا تھا، اس وقت وہ فارغ بھی ہوتا تھا، پھر یہ کہ دوپہر میں تو ادھر ادھر سے کچھ بھی کھا لیتا، اسی طرح رات میں اچھے مزیدار کھانے کا آسرا بھی ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے سے پہلے کا وہ وقت نانی کی مصروفیت کا ہوتا تھا، وہ اس وقت ہی سالن بناتی اور آٹا گوندھ کر روٹی ڈالتی۔ صحن میں جہاں بیٹھ کر شانزے اور شہیر پڑھا کرتے وہیں سامنے کچن تھا۔ نانی چاہنے کے باوجود ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پاتی، لیکن نظر پوری رکھتی۔ اس کا اندازہ شہیر کو تب ہوا جب وہ محنت سے شانی کو کیمسٹری پڑھا رہا تھا اور وہ محویت سے صرف سر ہلا رہی تھی۔
Electronegativity is independency of atomic टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। नानी को दूर खड़े देखकर सिर्फ अट्रैक्ट का लफ्ज़ समझ आया। अब इतनी अंग्रेज़ी तो टीवी देखकर भी आ जाती है कि अट्रैक्शन कशिश को कहते हैं, लेकिन ये मोई साइंस के मजमून में कौन सी कशिश है? वो फ़ौरन लपकी। शक्ल से तो लड़का शरीफ बाकिरदार लगता था, फिर इनकी मासूम नवासी को कौन सी पट्टियाँ पढ़ा रहा था? वो ओधेड़ बुन में उलझी पास आकर बोली, क्या कह रहे हो जी? वो दोनों चौंके थे। ज़रा दोबारा से उर्दू में बोलो बेटा, मुझे समझ में नहीं आया था। उन्होंने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, क्या बोलूं, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। शहीर ने नासमझी से उन्हें देखा। हस्बे आदत नानी का पहारा लम्हे में चढ़ा था। जो उसे गिटपिट करते पढ़ा रहे हो वो बोलो, उन्होंने तेज़ लहजे में बोला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की सलाहियत है जिससे वो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा बनाता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की सलाहियत भी इतनी ही ज़्यादा होगी। शहीर अब किताब से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता तर्जुमा करता उन्हें सुना रहा था। नानी को कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं मिला। शानी के चेहरे की हैरत भी बता रही थी कि सब ठीक था। शहीर से ज़्यादा इन्हें अपनी बच्ची पर एतमाद था। दिल ही दिल में वो कशिश और जोड़े जैसे लफ्ज़ों पर गौर करते साइंस के निसाब को कोसती वापस बावर्ची खाने की तरफ चली गई। शहीर अब भी हैरत से उन्हें देख रहा था। जी, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एटॉमिक नंबर पर। शानी ने उसे मुतवज्जा किया। जी, रास्त तनासुब है एटमी नंबर के, नहीं मनकूस तनासुब है। ये तमाम इस्लाहात अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करने की इस कदर आदत थी कि इसकी समझ में ही नहीं आया कि उर्दू में क्या बोले। आप आराम से जैसे समझा रहे थे वैसे ही समझाएं, नानी कुछ नहीं कहेंगी। इसकी बौखलाहट पर वो मुस्कुराई थी। ये पहली खिलती हुई मुस्कुराहट थी जो शहीर ने इसके चेहरे पे देखी थी। वो बहुत शराफत से नज़रें नीची करके उसे पढ़ाता था। वो भी बहुत संजीदगी से पढ़ती थी। सवाल जवाब के अलावा एक लफ्ज़ इजाफी ना बोलती और मारे बांधे पढ़कर अंदर गायब हो जाती। आज नज़र उठी तो ठहर गई। मुस्कुराहट ने इसकी आंखों की चमक बढ़ा दी थी। इसकी ठोड़ी पर पड़ते खम ने इसके चेहरे की दिलकशी में इजाफा किया था। बस लम्हे भर का खेल था। फिर खुद को डांटते हुए शहीर ने ज़बरदस्ती नज़रें इसके चेहरे से हटाई थीं। शैतान का पहला वार नज़र ही होता है, नज़र की हिफाजत करो। इसने खुद को समझाया था, फिर भी रात गए तक उसे वो खिलती मुस्कुराहट और चमकती आंखें याद आती रहीं। ये बात तो तय है, शानज़े जैसी हसीन लड़कियां बेशुमार होंगी, लेकिन इस जैसी मुस्कुराहट किसी के पास नहीं होगी। करवट बदलते सोने से पहले इसने फैसला सादिर किया। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन नानी को अब इस पर खासा एतबार हो गया था। गो वो अब भी इनके आसपास ही अपना काम करती रहती, लेकिन दरमियान में टोकने से गुरेज ही करती। शहीर ना सिर्फ बहुत अच्छी तरह समझाता था, बल्कि वो शानजे से टेस्ट भी लेता और इनकी कारकर्दगी पर नज़र भी रखता। ये इसकी शुरू से आदत थी। कोई काम आसानी से ना करता, लेकिन अगर करता तो उसे ज़िम्मेदारी से अंजाम देता। टेस्ट, इसकी गलतियाँ, इस्लाह, सब कुछ नानी के सामने होता था। सो शानजे को भी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता। फिर शहीर का दोस्ताना और नर्म अंदाज भी उससे पढ़ाई की तरफ राग़िब कर गया था। वो बार बार सवाल करने पर बुरा नहीं मनाता था। एक मौजू को बार बार समझाता। मिसालें देने के लिए भी रोज़मर्रा की अशिया इस्तेमाल करता। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते वो तीनों एक दूसरे की केमिस्ट्री जान गए थे। शहीर आजकल डिग्री मिलने के बाद नौकरी की तलाश में था। इंटर्नशिप हो गई थी। फुर्सत के इन दिन रात में वो खूब लिखने पढ़ने पर ध्यान दे रहा था। इस महीने के डाइजेस्ट में इसकी कहानी शाया हुई थी। वो बहुत खुश था। मार्केट से डाइजेस्ट लेते हुए वो पहले नीचे पढ़ाने आ गया था। शानजे ने एक तरफ रखे डाइजेस्ट में दिलचस्पी दी। आप डाइजेस्ट पढ़ते हैं? इसने डाइजेस्ट हाथ में लेकर सफ़हात पलटते हुए पूछा। जी, पढ़ता भी हूँ और लिखता भी हूँ, शहीर ने फ़ख्र से बताया। खूबसूरत मुस्कुराहट वाली इस हसीना को मुतासिर करने का इससे नादिर मौका नहीं मिलना था। वो वाकई मुतासिर हो गई। फ़ौरन सर उठाकर तहसीन आमेज़ अंदाज में उसे देखा। लहजे से इश्तियाक झलक रहा था। सच, आप मुसन्निफ़ हैं? पहले तो कभी नहीं बताया। इसके अंदाज पर शहीर का दिल हवाओं में उड़ने लगा था। वो अपने तौर पर लंबे कद का खूबरू पढ़ा लिखा लड़का था। उसे अक्सर महसूस होता कि नानी भी उसे अपने दामाद बनाने में दिलचस्पी रखती हैं। वो अक्सर इसकी तालीम, घर, जॉब और मंगनी वगैरह के बारे में पूछती थीं। वो ख़ुद तो दिलो जान से इनकी फ़र्जंदी में आने को तैयार था, लेकिन आज तो शानजे इसकी किसी बात से मुतासिर नहीं हुई थी। अब इसका अंदाज़ उसे खुश कर गया। पहले आपने कभी पूछा भी नहीं? इसने की नखियों से देखते अपने तरह तौर पर हीरो बनते बहुत दिलरुबा अंदाज में जवाब दिया। शानजे इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो फहरिस्त में इसका नाम देख रही थी। मेरे बाबा भी शायर थे, इसने धीमी आवाज़ में बताया। शहीर को लम्हे के चौथाई हिस्से में इसके इस कदर जज्बाती होने की वजह समझ आई। इसके शौक़ में उसे अपने बाप का अक्स नज़र आया था। उसे इनकी याद आई थी, तभी एकदम इतनी अपनायत से इसका अंदाज़ आ गया था। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया। इसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। शानजे के वालिद का सुनकर उसे अफसोस हुआ। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता था। शानजे के झुके सर पर नज़रें जमाए इसने अल्फाज जोड़े। क्या हुआ था उन्हें?
روڈ ایکسیڈنٹ۔ امی ہارٹ پیشنٹ تھی، ان کے انتقال کے 1 ماہ بعد ہی بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں 7 سال کی تھی۔ شانزے نے مختصر لفظوں میں پوری کہانی سنا دی۔ شہید کا دل غم سے بھر گیا۔ اس نے خود یتیمی کا دکھ سہا تھا، لیکن اس کے پاس امی تھی، فری تھی، انعام بھائی کے روپ میں باپ کی طرح محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا رشتہ تھا، جبکہ شانزے بالکل اکیلی تھی۔ اس نے آج تک محلے کے چند بچوں کے علاوہ کسی کو ان کے ہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ چمکتی آنکھوں میں نمی تھی اور کھلتی مسکراہٹ والا چہرہ اس وقت شام ڈھلے اداسی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شہید کا اپنا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسی وقت اس سے اندازہ ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی سے دلی تعلق جوڑ بیٹھا ہے۔ اس دن انہوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ وہ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کھانا کھائے بنا آ گیا۔ شانزے کے چہرے پر بکھرے یاسیت کے رنگ اسے بہت برے لگے تھے۔ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، وہ خود سے عہد کرتے ہوئے وہ بھول گیا کہ ان کا ایسا کوئی تعلق نہیں جس کی بنیاد پر وہ ایسی خوش فہمیاں پالتا۔ قسمت اور تعلقات کی بدولت شہید کو اچھی جاب مل گئی۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتے ہی وہ فری باجی کی تاکید کے مطابق مٹھائی کا ڈبہ ماموں کے گھر لے کر گیا تو نانی کا بھی خیال آ گیا۔ لیں نانی مٹھائی کھائیں۔ اندر داخل ہوتے ہی سلام کے بعد اس نے پرجوش انداز میں ڈبہ ان کے آگے کیا۔ خیریت؟ مٹھائی کس خوشی میں؟ نانی نے ہاتھ بڑھانے کے بجائے اپنے مخصوص روکھے انداز میں پوچھا۔ اس کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ نوکری مل گئی ہے مجھے، اس نے مرے مرے لہجے میں بتایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بچہ، مرد لوگ محنت کرتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ نانی نے پہلی بار اسے شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور دلار سے پکارتے ہوئے خود آگے بڑھ کر مٹھائی کا ڈبہ تھام لیا اور اسے ساتھ لیے برآمدے کے تخت کی طرف بڑھ گئیں۔ جی نانی، کافی دن سے کوشش کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے اچھی کمپنی ہے، تنخواہ بھی مناسب ہے، کچھ عرصے بعد تجربہ آ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسا رد عمل کا اظہار کرے۔ محتاط انداز میں انہیں تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ بیٹا، صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے لیکن محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ حلال رزق کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت ہے، بس محنت سے لگے رہو اور اس پاک پروردگار سے دعا مانگتے رہو۔ رزق کی تنگی بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تمہیں کامیابیاں دے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، ان کے لہجے میں گزرے زمانوں کے تجربوں کی گہرائی تھی۔ شہید بس آمین کہہ کر رہ گیا۔ آخر نانی کو خود ہی خیال آیا۔ کمرے کی طرف منہ کر کے انہوں نے شانزے کو پکارا۔ شانی، چائے بنا لو۔ ابھی تو پی ہے نانی۔ دوپٹہ کندھے پر ڈالے وہ کچھ جھنجھلائی ہوئی باہر آئی، پھر اسے دیکھتے ہی سرسری سے سلام کرتی دوپٹہ سر پہ ڈالتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک غیر ارادی بھرپور نظر کے بعد شہید نے نظریں جھکا لی تھیں۔ مجال ہے جو پوری بات سن لے یہ لڑکی، اب مٹھائی پلیٹ میں کون نکالے گا؟ نانی اس سے زیادہ جھنجھلائیں۔ شہید خاموشی سے سنتا رہا، دل تو کر رہا تھا کہ فوراً اپنی خدمات پیش کرے، اس پری چہرہ کے ساتھ کام کرنے کا بھی اپنا ہی لطف آتا، لیکن پاسبان عقل ابھی چھٹی پر نہیں گیا ہوا تھا۔ تم پھر شانی کو پڑھاؤ گے اب یا نہیں؟ نانی نے خود ہی قصہ کوتاہ کرتے اگلی بات شروع کی۔ اگلے پیر سے جوائن کرنا ہے، پھر جاب کی درست ٹائمنگ کا اندازہ ہو جائے گا۔ ارادہ تو یہی ہے کہ وقت نکال کر ضرور پڑھاؤں گا، کافی سلیبس تو ہو ہی گیا ہے، اس نے سچائی سے جواب دیا۔ اچھی سی چائے مٹھائی کے ساتھ لطف اندوز ہو کر وہ خوش خوش وہاں سے واپس آیا تھا۔ شانزے نے نہ صرف بہت خوشی سے مبارکباد دی بلکہ اسے لکھنا نہ چھوڑنے کی تاکید بھی کی۔ وہ اسے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن نانی آ گئیں تو دل محسوس کر رہ گیا۔ 2-4 لمحے جو نانی بیٹھ جاتی تو اسے آزادی کے لگتے۔ جوائننگ کے بعد سے شہید کافی مصروف ہو گیا تھا۔ نئی جاب کی بے شمار مصروفیات تھیں۔ وہ دل جمعی سے کام کر کے جلد ترقی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ناشتے میں تو بریڈ، جیم، اسپریڈ وغیرہ سے کام نکل جاتا، لنچ آفس کینٹین سے کرتا، رات کا کھانا وہ شانزے کو پڑھانے کے بعد نانی کے گھر کھا لیتا تھا۔ اب نانی اس کی مصروفیات سمجھتے ہوئے اسے شانزے کو پڑھانے پر اصرار نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے خود یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ اگر اسے دیر ہو جاتی تو کسی پیالے میں سالن نکال کر سیڑھی پر رکھ دیتی، وہ بذاکی روٹی سے کھا لیتا۔ درمیان والے دروازے کو وہ ویسے ہی لاک رکھتی لیکن رات میں وہ اسے کبھی نہ کھولتی کہ وہ جلدی سو جاتی تھیں۔ اتوار کو وہ گھر کی صفائی اور کپڑے دھوبی کو دینے کا کام کرتا۔ تنہا رہنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ انہی مصروفیات میں کافی دن گزر گئے۔ اس اتوار کو وہ شام ڈھلے ماموں کے گھر سے لنچ اور چائے پی کر آیا تو نانی نے اسے دروازے پر ہی سامان کی لسٹ تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ بیکری آئٹمز کے ڈھیروں نام دیکھ کر بے اختیار اس نے پوچھا۔ شانی کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تم ذرا بیکری سے تازہ سموسے، کیک لا دینا، یہ بچے تو سب باسی اٹھا کے لاتے ہیں۔ نانی اسے سامان کی تفصیل سمجھا رہی تھی، وہ غائب دماغی سے سر ہلا رہا تھا۔ شانی کا کہیں اور رشتہ ہونے کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے خیال میں تو وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ نانی 2-4 سال تک اس کی شادی کا ارادہ بھی نہ کرتی۔ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی تو بہت چھوٹی ہے، اس نے نانی کی بات کاٹی۔ بسکٹ کی خستگی اور چپس کے کرارے پن پر اظہار رائے کرتی نانی کی زبان رکی۔ اس کی کوئی دوست اپنے بھائی کے لیے آ رہی ہے، ابھی رشتہ ہو جائے گا تو 2-3 سال میں شادی کر دوں گی، وہ لڑکا بھی ملک سے باہر ہے، تب تک اس کا کالج بھی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس دخردل معقولات پر اسے گھورا لیکن بہت تحمل سے سمجھایا۔
شانزے کی لکھائی پڑھتے، فہرست کے مطابق سامان خریدتے وہ خود کو چغت محسوس کر رہا تھا جو اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں پرائی کر رہا تھا۔ نانی کو سامان تھما کر وہ کمرے میں آ کر سر تھام کے بیٹھ گیا۔ دوست کا بھائی ہے تو شاید شانزے کی پسند بھی ہو، ایک خیال ذہن میں سوئی کی طرح چبھا۔ لیکن لڑکا تو ملک سے باہر ہے۔ دوسرا تسلی بخش خیال بھی فوراً آیا۔ کتنی دیر سوچوں میں الجھے رہنے کے بعد اس نے فری باجی کو کال ملائی۔ تم نے میری شادی نہیں کرنی باجی؟ امی پوچھیں گی تم سے۔ چھوٹتے ہی اس سے سوال کیا بلکہ خوف خدا یاد دلایا۔ رات تک تو تمہارا کوئی ارادہ نہیں تھا، امی بھی خواب میں آئیں تو انہیں بھی کوئی جلدی نہیں تھی، تو اب کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ فری نے حیرت سے ٹکڑا توڑ جواب دیا۔ شانزے کا رشتہ دیکھ رہی ہیں نانی؟ اس نے ایک جملے میں لہجے میں درد بھر کر ساری رام کتھا کہہ ڈالی۔ اوہ! نانی کو پہلے ہی اکیلے لڑکے کو رکھنے پر بہت تحفظات تھے، تم بھی ان کی امیدیں پہ پورے اترے، ان کا نمک کھاتے ہو، ان کی نواسی پہ نظر رکھتے ہو؟ فری باجی نے چھیڑا۔ یہ سارے بدلے لینے کا بہترین وقت تھا، ان کا نمک ہی تو حلال کر رہا ہوں، مجھ جیسا ہیرا کہاں ملے گا انہیں؟ شہیر نے شوخی سے جواب دیا۔ فری باجی کے فریش موڈ سے وہ جان گیا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ تمام خدشات جو اس کے ذہن میں تھے اپنی موت آپ مر گئے۔ فری نے واقعی تیزی دکھائی۔ انعام بھائی سے بات کرنے، نانی سے اجازت لے کر ماموں ممانی کو باقاعدہ رشتہ لے کر جانے میں محض 2-3 دن لگے تھے۔ شہیر کی خوش فہمی البتہ دور ہو گئی کہ اس جیسا نانی کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ شانی کی دوست کا بھائی انجینئر ہے اور دبئی میں جاب کرتا ہے، اچھے لوگ ہیں۔ اب 2 رشتے ایک وقت میں موجود تھے تو سوچ کر جواب دینا تو بنتا تھا۔ ماموں نے پرانے تعلقات کا سارا زور لگا دیا۔ یہی نکتہ شہیر کے حق میں تھا۔ اس کے پورے خاندان سے نانی واقف تھی، وہ خود مہینوں سے ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس کے کردار میں کوئی جھول نظر نہیں آیا تھا۔ ملک سے باہر بھیج کر شانزے کی صورت کو ترسنے سے بہتر تھا کہ ساتھ ہی رکھ لیتی۔ جواب کے انتظار میں گزرتے چند دن شہیر پر بہت بھاری تھے۔ آفس میں بھی اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ بالآخر نانی نے مثبت جواب دے دیا اور وہ گویا خوشی سے ناچنے لگا۔ چند ماہ بعد جب فری باجی پاکستان آتی تو ان کی شادی ہو جاتی، اسی لیے ابھی محض زبانی کلامی بات پکی کر دی گئی۔ ممانی جان نے اسے بلا کر نانی کے سامنے پیار بھرے انداز میں کہا، خالہ یہ اب آپ کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ بہت باادب شریف بچہ ہے، شانزے بہت خوش رہے گی، پڑھائی کا کوئی مسئلہ نہیں، شادی کے بعد جتنا چاہے پڑھ لے، یہاں کون سا بھرے سسرال کی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ بنا وقفہ دیے بول رہی تھی۔ ماموں اور نانی مسکراتے ہوئے شہیر کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے جا رہے تھے اور شہیر میاں بظاہر بہت شرافت سے بیٹھے کنکھیوں سے کمرے میں جھانکتے شانزے کی دیدار کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلسل ناکامی اور کانوں میں ممانی جان کی تسلسل سے آتی آواز سے جھنجھلا کر سوچا، فری باجی اور ممانی جب آپس میں باتیں کرتی ہیں تو سنتا کون ہے؟ ممانی اس موقع پر کسی ایک بہو کو لا کر دوسری کو شکوے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، سب کو لانا بھی نانی پر بار ڈالنے والی بات تھی۔ سو اس وقت 3 بزرگوں کے نرخے میں شہیر اکیلا بیٹھا شاندار ماضی کی ان قیمتی یادداشتوں سے فیض یاب ہو رہا تھا جن کی روح سے شانزے اور اس کی نانی دوپٹہ بدل بہنیں تھیں۔ اس کی اور شانزے کی امیاں بچپن کی سہیلیاں تھیں اور پیار محبت کی یہ کڑیاں 3 نسل میں آ کر ایک رشتے میں جڑنے والی تھیں۔ مسکرا کر اس کے جبڑوں میں درد ہو گیا۔ بہت نکمی ہے شانزے، یہ نہیں کہ آ کر برتن ہی اٹھا لے۔ مایوس ہو کر اس نے میز پر رکھے چائے کے برتنوں کو گھورا، موبائل کی بجتی بیل کو اپنے لیے راہ نجات تصور کرتا معذرت کر کے وہ اٹھ کر جا رہا تھا جب نانی نے پیچھے سے آواز دی، وقت نکال کر شانزے کو پڑھانے آ جانا بیٹا، امتحان نزدیک ہیں۔ اس غیر متوقع آفر پر ایک لمحے کو اس کا منہ کھلا۔ بس جس طرح ابھی شانزے اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی، اس سے تو وہ ٹیوشن پر فاتحہ پڑھ چکا تھا۔ اگلے لمحے منہ بند کر کے یاہو کا نعرہ دل میں دباتے اس نے سر ہلا کر کہہ دیا، اوکے۔ کوئی تو سبیل نکلی، خوشی سے اس نے دل میں سوچا۔ رات کو فری باجی نے بات کرتے ہوئے اسے نصیحتیں کر کر کے اس کی خوشیاں ملیامٹ کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو کیا کروں میں؟ بہت دیر تک سن کر وہ آخر چڑ گیا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ منگنی کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سو فری باجی نے بہت دل جمعی سے دوبارہ تقریر کا آغاز کیا لیکن وہ جل کر بات کاٹ گیا۔ سو جب تک نکاح نہیں ہو جاتا میں شانزے کو بہن ہی سمجھوں۔ فری باجی کے ساتھ ساتھ انعام بھائی کے غیر متوقع کہکی کی آواز بھی اسے آئی تو اس نے موڈ بدلتے آگے ٹکڑا لگایا، بے فکر رہیں، بہن ہی سمجھتا ہوں، خالہ زاد بہن، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ ہنسی روکتے باجی نے بمشکل کہا۔ اپنی مصروف ترین روٹین سے وقت نکال کر وہ شانزے کو پڑھانے ضرور آتا۔ نانی پہلے کی طرح کبھی ساتھ بیٹھ جاتی اور کبھی سامنے کچن میں کام کرنے لگتی۔ ابتدا میں شانزے کافی نروس ہوئی، اس کے سمجھانے پر خاموشی سے سر ہلا کر سن لیا، نہ کوئی سوال نہ جواب، نظریں یوں جھکی رہتی جیسے غلطی سے بھی چہرہ دیکھ لیا تو جرم ہوگا، جبکہ وہ اب پہلے کی نسبت بہت آرام سے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھا۔ اس کے نرم گلابی ہاتھوں کی لرزش سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب وہ خود نومیریکل حل کر کے اسے دکھانے لگی تو اس کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا جو اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ آپ ایسے مت دیکھیں مجھے، اس نے نظریں اٹھا کر اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا۔
پھر کیسے دیکھوں؟ شہیر نے مسکرا کر ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہیرو بننے کی پوری کوشش کی۔ شانزے نے اب کی بار گھبرانے شرمانے کے بجائے ایک پل اسے دیکھا اور ایک دم باورچی خانے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، نانی! شہیر گھبرا کر پیچھے سے ہٹ کر شرافت سے بیٹھا۔ نانی فوراً سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سر دکھ رہا ہے، چائے بنا دیں؟ اس کے جواب پر وہ سر ہلاتی رخ موڑ گئیں، جبکہ شانزے نے شرارت سے کتاب کھول کر بیٹھے شہیر کو دیکھا۔ بس ایسے دیکھیں اور پڑھائیں۔ اس کے جتانے پر بے ساختہ مسکان شہیر کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ وہ اتنی سادی نہیں تھی جتنا وہ سمجھا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ دونوں دوستانہ ماحول میں پڑھتے، ادھر ادھر کی کچھ باتیں بھی کر لیتے۔ شانزے کا موبائل نمبر شہیر نے لے لیا تھا، لیکن کبھی کبھار کے میسج سے زیادہ وہ رابطہ رکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ شہیر کو بھی فری باجی کے بیزاری سے سنے لیکچر اور ان کا پس منظر سمجھ آ گیا تھا، سو اس نے بھی مجنوں بننے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوسری صورت میں اسے پہلا پتھر تو نانی ہی مارتی، لیکن بعد میں اپنے بھائیوں کی کمی پوری کرنے کو برسات اس کی لیلا شانزے اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ آفس اور ٹیوشن کے ساتھ اب شہیر نے اپنے لکھنے کے شوق میں بھی رابطہ بحال کر لیا تھا۔ اس دن بھی ڈاکیا کسی کہانی کا اعزازیہ لے کر آیا تھا۔ شہیر احمد کے نام کا منی آرڈر وصول کرتے نانی کو کافی حیرت ہوئی۔ ایسا کون ہے جو اسے پیسے بھیجتا ہے؟ جوان جہان کماؤ لڑکی کو کسی کے پیسے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ڈاکیے سے بھیجنے والے کا نام پوچھا۔ میرے پاس چشمہ نہیں ہے، یہ پڑھو تو کس نے بھیجا ہے؟ ڈاکیا نے منی آرڈر پلٹ کر ڈائجسٹ اور کہانی کا نام پڑھ کر بتانے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ بہت جوش سے مبارکباد بھی دی تھی۔ ایسا ہونہار ادیب ان کے گھر میں موجود تھا اور وہ بے خبر تھیں۔ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتی اندر آئیں۔ اندر آ کر وہ منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی تھیں۔ شانزے نے طبیعت پوچھی، چائے لا کر دی، لیکن انہوں نے سر سے چادر نہ اتاری۔ وہ اسے اپنی سرخ آنکھیں دکھا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ شام کو وہ خود کو سنبھال کر اٹھیں اور درمیانی دروازہ کھول کر تخت پر آ بیٹھیں۔ شہیر بہت تھکا ہوا اندر داخل ہوا تو درمیان والا دروازہ کھلا دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ آج پھر نانی کو اس سے کوئی کام ہے۔ دل نہ چاہنے کے باوجود وہ سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ حسب عادت نگاہ شانزے کی تلاش میں دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ السلام علیکم نانی، تم کہانیاں لکھتے ہو؟ سلام کے جواب میں محض سر ہلاتے انہوں نے بلا تمہید پوچھا۔ جی ہاں، بس کبھی کبھار۔ حیرت کے پہلے جھٹکے سے سنبھل کر شہیر نے خوشی سے عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ آئندہ مت لکھنا، انہوں نے حکم جاری کیا۔ اسے دھچکا لگا۔ کیوں؟ بے ساختہ اس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ شانزے کمرے کے کھلے دروازے میں ہاتھ باندھے مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شہیر نے اپنا لہجہ مدھم کیا۔ لیکن کیوں نانی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ الجھ کر پوچھ رہا تھا۔ لکھنے پڑھنے والے لوگ ہمیشہ اپنی خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ اپنے یوٹوپیا سے نکل کر مسائل کا مقابلہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ حقیقی رشتوں کے لیے وہ کبھی سہارا نہیں بن پاتے۔ نانی نے بہت ٹھہر ٹھہر کر تحمل سے سوچا سمجھا جواب دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ادیب تو بہت حساس ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کون اپنے رشتوں کے لیے سوچتا ہوگا؟ وہ جذباتی ہوا۔ بہرحال مجھے پہلے معلوم ہوتا تو شاید رشتہ نہ ہو پاتا، لیکن اب بھی اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے بحث سے اکتا کر فیصلہ سنا دیا۔ شہیر نے بے یقینی سے انہیں اور پھر شانزے کی ڈبڈباتی آنکھوں اور ساکت وجود کو دیکھا۔ آپ اتنی سی بات پہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ویسے بھی شانزے کو تو یہ بات پہلے سے پتا تھی۔ اس نے دوبارہ تصدیق کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ نانی کی نظریں بھی اس کی سمت اٹھیں۔ ایک آنسو اس کے کونے سے نکل کر گال پر بہتا چلا گیا۔ شانزے خاموشی سے مڑ کر اندر بڑھ گئی۔ تمہارے پیسے؟ نانی نے اسے متوجہ کیا۔ وہ اسے منی آرڈر کی سلپ اور نوٹ تھما رہی تھیں۔ اس نے ان کے چہرے کو کھوجا، وہ بہت سنجیدہ تھیں۔ تبھی اس کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ بول گئیں، امید ہے کہ تم سنجیدگی سے میری بات پر غور کرو گے۔ وہ بہت پشمردہ انداز میں اوپر آیا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ آج کے دور میں بھی کوئی لکھنے والے، وہ بھی مرد لکھنے والے کو یوں حقیر جان سکتا تھا؟ وہ کوئی نامور ادیب نہیں تھا، پھر بھی اس کے لیے اپنے کالمز اور کہانیاں زندگی بھر کی کمائی لگتی تھیں۔ وہ جب بھی کسی کو اس بارے میں بتاتا تو ہمیشہ ستائشی کلمات سنتا۔ انعام بھائی کو اس کے مستقبل کی فکر تھی، وہ معاشی خوشحالی چاہتے تھے، اسی لیے اسے اس فیلڈ میں آنے نہیں دیا، لیکن اب تو وہ نوکری کرتا تھا، اس کا مستقبل محفوظ تھا۔ پھر نانی کی بیجا ضد کا کیا مقصد تھا؟ اس گفتگو میں ہی نانی کا قطعی لہجہ ان کے فیصلے کا غماز تھا۔ پھر بھی چند دن اسے انتظار رہا، شاید نانی کہہ دیں۔ انہوں نے کہا، بھی تو اتنا تمہارے فیصلے پر اس رشتے کے مستقبل کا دار و مدار ہے، سوچ کر مجھے بتا دینا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ کیا کہتا؟ کیا یہ رشتہ اتنا کچا تھا؟ نہ اس نے شانزے سے رابطہ کیا اور نہ ہی شانزے نے اسے کوئی میسج کیا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے خفا تھا۔ نانی کو سمجھانا اس کا فرض تھا۔ اس کی گال پر لڑکتا آنسو اور سپاٹ سفید چہرہ تصور میں آتا تو اسے دکھ میں مبتلا کر دیتا، لیکن پھر غصے سے سوچتا، رونا ہر مسئلے کا حل نہیں، میں لکھنا نہیں چھوڑوں گا۔ چند دن بعد اسے فری باجی کا فون آیا۔ شہیر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے ابھی تک اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، لیکن فری باجی کے لہجے سے وہ بھانپ گیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ پھر بھی بظاہر انجان بنتے ہوئے پوچھا، آج نانی سے بات ہوئی تھی، میری دماغ گھما دیا انہوں نے تو میرا۔
फरी बाजी बहुत परेशान थी। इन्हें और आता ही क्या है, इसने बदले हाजिरी से कहा। फरी बाजी ने फौरन टोका, तमीज से, बुजुर्ग हैं वो, तुम भी क्या जिद लगा के बैठ गए हो उनसे, मान लो इनकी बात, या ना भी मानो तो बस टाल दो, बाद में जो मर्जी करना। मैं क्यों बिला वजह झूठ बोलूं, वो तब गया। आजकल वैसे भी उसे बहुत गुस्सा आता था। बात को समझने की कोशिश करो, वो खुद इतनी दुखी हो रही थी, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। अच्छा ऐसा करो, तुम शानजे से बात करो, जो भी हो अब इस मसले को हल करो। मैंने इनाम को अभी कुछ नहीं बताया, बात बाहर निकलने से पहले ख़त्म करो। बेरक से जुमले बोलते और अधूरी बातें करते फरी बाजी ने यह फैसला सादर करके फ़ोन रख दिया। इसने फ़ोन को देखा और चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर शानजे के नंबर पर पैगाम भेजा, क्या हम बात कर सकते हैं? रात 10 बजे मुख्तसर जवाब आ गया था। रात तक वो बहुत कुछ सोचता रहा। वो इस किस्से में हार मानने को तैयार नहीं था। नानी की बेतुकी शर्त मानना इन्हें आइंदा सारी ज़िंदगी के लिए शह देना था। 10 बजते ही इसने कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम, शानजे ने धीमे लहजे में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो कितने दिन से नीचे नहीं गया था। अब आवाज़ सुनते ही इसकी सोई हुई मोहब्बत बेदार हुई थी। अल्लाह का शुक्र, इसने अब भी एक लफ्ज़ फालतू नहीं बोला था। तुम तो शुक्र ही कर रही हो, तुम्हें क्या परवाह, जान तो मेरी मुश्किल में फंसी हुई है ना, वो शिकवा कर रहा था। आप नानी की बात, शानजे ने कुछ कहना चाहा लेकिन इसने फ़ौरन बात काट दी। मैं इनकी बात नहीं मान सकता, बिला वजह की ज़िद लगाई हुई है उन्होंने। ये बिला वजह की ज़िद नहीं है। शानजे की आवाज़ भीगी थी, इसने अपने लब भींचे। आपको मालूम है मेरे अब्बू कौन थे? मेरे अब्बू फ़याज़ ज़की थे, अपने वक्त के मशहूर शायर। ये इंकिशाफ इसके लिए नया था। फ़याज़ ज़की की शायरी इसने पढ़ी थी, इनकी किताब इसके इंतखाब में शामिल थी। वो काफ़ी जाने माने शायर थे। अपने उरूज के दौर में एक हादसे में इंतकाल के बायस इनका ज़्यादा काम महफूज नहीं किया जा सका था। लेकिन इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक़? अब इसका लहजा इस्तेहफामिया था। शानजे ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरे नाना अब्बू का इंतकाल हुआ तो इनकी पेंशन, ये घर, दुकानें, नानी की मुआशी हैसियत मुस्तहकम थी। उन्होंने मेरी अम्मी को बहुत लाड से पाला और फिर कॉलेज में अम्मी अब्बू की मुलाकात हुई। दोनों खूबसूरत थे, ख्वाबों में रहते थे। अब्बू शायर थे, आर्जी तौर पर कॉलेज में पढ़ा रहे थे। इनका दुनिया में कोई नहीं था। नानी को बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ अजीज़ नहीं था। शादी हो गई, अब्बू ने नौकरी छोड़ दी, घर पहले की तरह चल रहा था, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। अब्बू मुशायरों में जाते, अपनी किताब शाया करवाना इनका मकसद था। इन्हीं दिनों एक तरफ मेरी पैदाइश हुई और दूसरी तरफ अम्मी को पहला हार्ट अटैक हुआ। कुछ अरसे बाद सूरत हाल बाईपास करवाने तक की आ गई। नानी ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया। अब्बू की बेतौजी ही इन्हें कुड़ने पर मजबूर करती। मैं 5 साल की थी जब अम्मी के इलाज के लिए नानी ने दुकानें बेच दी। इन दुकानों से आने वाला पैसा अब्बू ने वसूल किया था और इसका एक हिस्सा अपनी किताब की अशात पर लगा दिया। अम्मी का ऑपरेशन हुआ, वो बच ना सकी। नानी को अब्बू से नफरत हो गई, लेकिन वो मुझे इनके आसरे नहीं छोड़ना चाहती थी। अल्लाह जाने अब्बू मेरी किफ़ालत करते या नहीं, लेकिन इससे पहले ही वो रोड एक्सीडेंट में फौत हो गए। ये बाप बंद हो गया, लेकिन नानी के दिल का गम अब भी रिस रहा है। इन्हें शायरों अदीबों से चिढ़ है। वो अब हिचकियों से रो रही थी। शहीद को उसे चुप करवाने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। जिन लफ्ज़ों को किरतास पर मुंतकिल करने के लिए वो अपनी मोहब्बत दाव पे लगा रहा था, वो उसे धोखा दे के जा चुके थे। शानजे ने फ़ोन बंद कर दिया। शहीद के सोचने के लिए बहुत से नए दर वाह हुए थे। नर्म और नाजुक जज्बे बयान करने वाला अदीब इतना संगदिल भी हो सकता है कि उसे मरती हुई बीवी से ज़्यादा अपनी किताब अजीज़ हो? ऐसा मुमकिन है? इंसान के रूप हज़ार, अल्लाह की हैरान कर देने वाली तख्लीक, शायर हो, अदीब हो या कोई ताजिर, डॉक्टर, इंजीनियर, सब इंसान है। इंसानियत के अखलाकियात पेशों से नहीं होती। लेकिन वो खुद क्या करता? नानी के खौफ की खातिर अपने ख्वाब कुर्बान कर देता। अब्बू के जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया था। इन किताबों ने उसे सहारा दिया, फिर इसने इन किताबों से ही उम्मीद बांटने का सोचा। वो ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ नहीं लिखता था, बल्कि उम्मीद के जुगनू रोशन करता था। वो जुगनू जो पढ़ने वालों से ज़्यादा खुद इसकी राह रोशन करते थे। तो क्या वो एक बार फिर तन्हा इसी फेज़ में चला जाएगा? अगले दिन शहीद नानी के पास आया। नानी बहुत खामोशी से उसे देख रही थी। वो जानती थी कि इनकी लाडली शानजे के दिल में इसके लिए नर्म गोशा है, और कल शानजे ने ही शहीद से बात की है। इन्हें हमदर्दी लेने की आदत नहीं थी। पूरी ज़िंदगी तन्हा, पहले बेटी और फिर नवासी को इन्होंने बहुत तमतराक से पाला था। इनका तनतना देखकर महल्ले में किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ कहता, मगर शानजे की खुशी के लिए इन्हें झुकना भी पड़ता तो वो झुक जाती। लेकिन वह शानजे को किसी खुदगर्ज इंसान के हवाले करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। इनके लाशऊर में दबा गुस्सा उभर कर सामने आ चुका था। उन्होंने शानजे को फ़ोन पे रोने दिया, शायद इसी तरह शहीद इनकी बात मान ले। वो शानजे की खुशी नहीं छीन सकती थी। नानी, वो आकर इनके पैरों में बैठ गया। इन्हें करंट लगा, ऐसा इसने पहले कभी नहीं किया था। इनके झुके से सर को झटके से उठाते हुए वो उदासी से उनको देख रहा था। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? आप सबको एक ही नज़र से क्यों देख रही हैं? अगर कोई एक फ़र्द जुल्म की हुर्मत, कल्म की हुर्मत कायम नहीं रख पाया तो ये इसकी बदनसीबी है। आप मुझे तो बदनसीब ना बनाएं। मैं बहुत बड़ा अदीब नहीं हूँ, मैं तो मामूली सा इंसान हूँ। मेरे कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं, मेरे बहुत छोटे छोटे से ख्वाब हैं। शायद मेरा लिखना एक लफ्ज़ भी किसी की ज़िंदगी बदल दे।
ان کہانیوں سے زندگی بدلتی تو آج انسان اس حال میں نہ ہوتا، انہوں نے تلخی سے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ابو کے انتقال کے بعد میں بہت تنہا ہو گیا تھا۔ انعام بھائی نے میرے باہر نکلنے پر پابندی لگائی تو کتابیں میری دوست بن گئیں۔ کہانی کا ہیرو میں بن جاتا اور ہیرو کے ابو میرے ابو بن جاتے۔ وہ اسے نصیحت کرتے، کوئی شاباش دیتے تو مجھے لگتا میرے ابو نے مجھے نصیحت کی ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں میرے لیے۔ انعام بھائی تو بھائی تھے نا، وہ ابو کیسے بن سکتے ہیں؟ فری اور امی تو روتی تھی لیکن میں کیسے روتا؟ سب کہتے ہیں تمہیں ان کا سہارا بننا ہے، مجھے بھی تو مضبوط بننے کے لیے، رونے کے لیے، ہنسنے کے لیے سہارا چاہیے تھا۔ لفظ میرے دوست تھے، انہیں لکھنے والے کون تھے، کیسے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ میرے دل پر مرہم رکھتے۔ میں اسی لیے لکھتا ہوں کہ شاید کوئی اور بھی اکیلا ہو، دکھی ہو، جس کا کوئی دوست نہ ہو تو میں اس کا دوست بن جاؤں۔ شاید میرے الفاظ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیں۔ میں ادیب نہیں ہوں نانی، میں تو صرف ان لفظوں کا قرض اتارتا ہوں جس نے مجھے سہارا دیا۔ اس کا لہجہ رند گیا، اس کا یہ روپ نانی کے لیے اور کمرے میں بیٹھ کر توجہ سے سنتی شانزے کے لیے بالکل نیا تھا۔ شانزے کے ابو نے غلطی کی، انہوں نے قلم کی تلوار سے اپنے چاہنے والوں کے دل ہی کاٹ دیا۔ آپ اس کی سزا مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ اب وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ نانی کو ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے روتی اپنی شانزے یاد آئی۔ جب وہ ڈائجسٹ پڑھ سکتی ہے تو شاعر بھی لکھ سکتا ہے۔ ان دونوں نے اکیلے پن کا دکھ سہا ہے، شانزے کے احساسات کا خیال شہیر سے بہتر کون رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا اور مسکرا کر چپت اس کے سر پہ لگائی۔ سارے ڈائیلاگ یہیں لٹا دیے، کچھ کہانیوں کے لیے بھی بچا لو، کر لو جو مرضی کرنا ہے، میری بات تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ان کے مصنوعی خفگی بھرے لہجے سے جھلکتی خوشی اور لبوں کی مسکراہٹ نے شاعر کو شاد و آباد کر دیا۔ ہورے نانی زندہ باد! بس اب جلدی سے فری باجی کو فون ملاتا ہوں کہ آنا ہے تو آئیں ورنہ میں نانی کے بدلنے سے پہلے شادی کرنے لگا ہوں، اس نے نعرہ لگا کر کہا۔ نانی نے اسے غصے سے گھورنا چاہا لیکن ہنس دیں۔ اداسی کی فضا چھٹ گئی اور ہر سو خوشیوں کی بہار آ گئی۔ ختم شد۔